السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ کوئی انسان سارا سال کسی دوسرے کا اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا خود اپنے آپ کا کرتا ہے۔ سارا سال اپنے معدے، جگر، آنتوں، دل و دماغ کو ایسے امتحان میں ڈالے رکھتا ہے کہ نہ جانے انہوں نے کیا قصور کیا۔ مرچ، مسالے، چٹپٹے اور چکنائی سے بھرپور کھانے کھا کھا کر جسم میں ٹاکسکس بہت بڑھ جاتے ہیں جو تیزابیت، بلڈ پریشر، شوگر کو بے قابو کرتے ہیں۔ لیکن پھر آتا ہے رمضان کا برکتوں والا مہینہ، جس میں روزہ رکھ کر ہمارا جسم بہت زبردست تبدیلی لاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے ہمارے جسم میں کیا تبدیلی آتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلے 2 روزے، پہلے ہی دن بلڈ شوگر لیول گرتا ہے، یعنی خون سے چینی کے مضر اثرات کا درجہ کم ہو جاتا ہے، دھڑکن سست ہو جاتی ہے اور بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ ہمارے اعصاب جمع شدہ چربی کو اپنے سے آزاد کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جسمانی کمزوری کا احساس اجاگر ہوتا ہے، تھوڑی بہت کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ اس زہریلے مادوں کی صفائی کے پہلے مرحلے میں تو ہلکا سر درد ہوتا ہے، تھوڑے بہت چکر بھی آتے ہیں، منہ بدبودار ہوتا ہے اور زبان پر مواد جمع ہوتا ہے۔ تیسرے روزے سے 7ویں روزے تک جسم کی چربی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوتی ہے اور پہلے مرحلے میں گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کی جلد ملائم اور چکنی ہو جاتی ہے، جسم بھوک کا عادی ہونا شروع ہوتا ہے اور سال بھر مصروف رہنے والا نظام ہضم تھوڑی آزادی محسوس کرنے لگتا ہے۔ آپ کے جسم کے وائٹ بلڈ سیلز قوت مضافت میں اضافہ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی سینے میں یا پھیپھڑوں میں ہلکی سی تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن گھبرانے کی بات نہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جسم سے زہریلے مادوں کی صفائی کا عمل شروع ہو چکا ہے، اور ساتھ ساتھ آنتوں کی صفائی اور ان کی مرمت کا کام بھی شروع ہو جاتا ہے، اور ان آنتوں کے اندر لگا زہریلا مواد ڈھیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 8ویں روزے سے 15ویں روزے تک آپ پہلے سے زیادہ توانا محسوس کرتے ہیں، دماغی طور پر چست اور ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے پرانی چوٹ اور زخم محسوس ہونا شروع ہو جائے، اس لیے اب آپ کا جسم اپنے دفاع کے لیے پہلے سے زیادہ فعال اور مضبوط ہو چکا ہوتا ہے۔ جسم اپنے مردہ یا کینسر شدہ سیل کو کھانا شروع کر دیتا ہے، جیسے عام حالات میں کیمو تھراپی کے ساتھ مارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ 16ویں روزے سے 30ویں روزے تک اب ہمارا آدھا رمضان کا مہینہ گزر چکا ہے۔ جسم میں ٹوٹ پوٹ کے ساتھ جو ریپیئرنگ ہونی تھی وہ ہو چکی ہے۔ جسم پوری طرح بھوک پیاس برداشت کرنے کا عادی ہو چکا ہے۔ آپ خود کو چست، چاق و چوبند محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ان دنوں آپ کی زبان بالکل صاف اور سرخی مائل ہو جاتی ہے، سانس میں بھی تازگی آ جاتی ہے۔ جسم کے سارے زہریلے مادوں کا خاتمہ ہو چکا ہوتا ہے، نظام ہاضمہ کی مرمت ہو چکی ہوتی ہے اور معدہ بھرپور کام کرنے لگتا ہے۔ جسم کے فالتو چربی اور فاسد مادوں کا اخراج ہو چکا ہوتا ہے اور آدمی کو اپنا وزن کم محسوس ہونے لگتا ہے۔ بدن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 20ویں روزے کے بعد دماغ اور یادداشت تیز ہو جاتے ہیں، توجہ اور سوچ کو مرکوز کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، انسان کی میموری بہت شارپ ہو جاتی ہے۔ ان دنوں اگر کوئی کتاب پڑھی جائے تو پڑھے ہوئے الفاظ تیزی سے دماغ میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن پاک پڑھنے کا زور بہت زیادہ دیا جاتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات انسان سارا سال یاد رکھ سکے۔ پھر بلا شبہ ہمارا بدن اور روح دونوں تیسرے عشرے کی برکات کو بھرپور انداز سے ادا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہوا دنیاوی فائدہ، جو بے شک اللہ نے ہماری ہی بھلائی کے لیے ہم پر فرض کیا، مگر دیکھیے رحمت الہی کا انداز کریمانہ کہ اس کے احکام ماننے سے دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنوارنے کا بہترین بندوبست کر دیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اور اگر آج تک سبسکرائب نہ کیا